بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت طلبہ کرام، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 134 اور اس میں ہم باب النفقہ میں آج بات کرتے ہیں کہ نفقہ ایک عطیہ ہے، نہ کہ کسی چیز کا عوض ہے، جس کے اوپر پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ ملک متع اس کا عوض تو مہر ہے، تو لہٰذا جو نفقہ ہے یہ اس کا عوض نہیں بن سکے گا، دو چیزیں عوض نہیں بنے گی، تو یہ ایک محض شوہر کے اوپر ایک عطیہ ہے۔ اس پر آج ہم 3 تفریعات پڑھتے ہیں کہ نفقہ اگر عطیہ ہے تو عطیہ کا پھر حکم کیا ہوگا، اور پھر اس نفقہ کے اوپر کون کون سے مسائل متفرع ہوں گے۔ وَإِذَا مَضَتْ مُدَّةٌ لَمْ يُنْفِقِ الزَّوْجُ عَلَيْهَا وَطَالَبَتْهُ بِذَلِكَ فَلَا شَيْءَ لَهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْقَاضِي فَرَضَ لَهَا النَّفَقَةَ أَوْ صَالَحَتِ الزَّوْجَ عَلَى مِقْدَارٍ فِيهَا فَيَقْضِي لَهَا بِنَفَقَةِ مَا مَضَى۔ ایک مدت گزر گئی، شوہر نے عورت کو نفقہ نہیں دیا اور عورت اب اس نفقے کا مطالبہ کر رہی ہے، ما قبل والے گزرے ہوئے زمانے کے نفقے کا، تو عورت کو کچھ بھی نہیں ملے گا، ہاں مگر قاضی نے اس کے لیے پہلے نفقہ مقرر کیا ہوا تھا جو شوہر نے نہیں دیا، یا عورت نے ایک خاص مقدار نفقے کے اوپر شوہر پر صلح کیا ہوا تھا شوہر سے کہ یہ مجھے آپ نے دینا ہے۔ ان 2 صورتوں کے اندر اگر شوہر نے نہیں دیا ما قبل کا نفقہ تو فیقضی لہا، قاضی فیصلہ کرے گا اس عورت کے لیے بنفقۃ ما مضى، ما قبل میں جو نفقہ نہیں دیا گیا تو ما قبل زمانے کا نفقہ بھی شوہر کے اوپر لازم کر دیا جائے گا۔ یہ سب سے پہلی تفریح ہے کہ نفقہ ایک عطیہ ہے، عورت کو دیا جاتا ہے، لہذا ما قبل میں جو گزر گیا وقت ہے تو اس کا دوبارہ پھر شوہر کے اوپر لازم نہیں ہوگا، جو چلا گیا بس وہ چلا گیا۔ لیکن یہاں پر تفریح اس طور پر ہے کہ اگر قاضی نے فیصلہ کیا تھا یا شوہر نے صلح کیا تھا، ان 2 صورتوں کی وجہ سے چونکہ یہ 2 صورتیں بڑی مضبوط قسم کی ہیں، اس سے شوہر کے اوپر ما قبل والا نفقہ تو لازم ہوگا، لیکن اگر یہ 2 چیزیں نہیں ہیں تو فلا شیء لہا، تو عورت کو کچھ بھی نہیں ملے گا کیونکہ نفقہ ایک عطیہ ہے۔ تو اس کے اوپر یہ سب سے پہلی تفریح ہے، لأن النفقۃ صلۃ، نفقہ ایک محض عطیہ اور مرد کی طرف سے تحفہ ہے عورت کو، لیست بعوض عندنا، احناف کے نزدیک یہ کسی چیز کا عوض نہیں ہے، یہ اگر ما قبل کا رہ گیا ہو تو وہ بھی ہر حال میں لازم کریں، علی ما مر من قبل، جیسے کہ ہم نے ما قبل میں ذکر کیا ہے کہ 2 چیزیں عوض نہیں بن سکتی ملک متع کا۔ فلا یستحکم الوجوب فیہا الا بالقضاء، پس اس نفقے کا وجوب مستحکم اور مضبوط نہیں ہوگا مگر قضاء کے ساتھ، یعنی قاضی کا یہ تو فیصلہ آنا چاہیے، جیسے کہ بھی اوپر ہم نے کہا الا ان یکون القاضی۔ کل ہبہ، جیسے کہ ہبہ ہوتا ہے کہ لا توجب الملکہ، کسی نے کہا کہ میں آپ کو یہ چیز گفٹ کرتا ہوں، تو اس طریقے سے گفٹ نہیں ہوتی، ملکیت کو ثابت نہیں کرتی موہوب لہو کے لیے، الا بمؤکد، بمؤکد، سوائے اس چیز کے جو اس ہبہ کی اس ملکیت کو مزید پکا کرتی ہے، وہو القبض، اور وہ قبضہ ہوتا ہے، تو قبضہ ساتھ رکھتا ہے تو تب ملکیت پکی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ کہ ساتھ قاضی کا فیصلہ اگر ہوگا تب یہ جا کر یہ مستحکم ہوگا، ورنہ یہ نفقہ مستحکم نہیں ہے شوہر پر۔ یہ تو قضاء سے متعلق بات ہوگی۔ دوسرا یہ کہ او صالحت الزوجہ، شوہر کے ساتھ عورت نے خود صلح کیا ہے چند یعنی مقدار نفقے کے اوپر، تو فرماتے ہیں والصلح بمنزلۃ القضاء، صلح بمنزلہ قضاء کی ہی ہے، تو لہذا شوہر کے ساتھ صلح کرنا ایسا ہی ہے جیسے کہ فیصلہ ہو گیا اس حوالے سے، کیونکہ لأن ولایت علی نفسہ اقوی من ولایت القاضی، شوہر کی اپنے اوپر جو ولایت ہے وہ قاضی کی اس کے اوپر ولایت سے زیادہ قوی اور مضبوط ہے، کیونکہ انسان کی اپنے اوپر ولایت زیادہ ہوتی ہے۔ جب انسان نے خود اپنی اوپر اختیار استعمال کرتے ہوئے عورت سے صلح کیا ہے ایک مقدار کا، تو یہ بھی گوئے کہ قاضی کے فیصلے سے بڑھ کر ایک چیز ہے، تو اب اس صورت میں پھر ماضی کا جو نفقہ ہے وہ لازم ہوگا، بخلاف المہر، بخلاف مہر کے کہ وہ تو ایک عوض ہے ملک متع کا، وہ قاضی کا فیصلہ ہو پھر بھی اس کے اوپر لازم ہے، نہ ہو پھر بھی لازم ہے، یہ صلح کرے پھر بھی لازم ہے، نہ کرے پھر بھی لازم ہے، کیونکہ وہ عوض ہے، وہ ہر حال میں دینا پڑے گا۔ وَإِن مَاتَ الزَّوْجُ
بعد ما قضی علیہ بالنفقہ ومضى شہور سقطت النفقہ. یہ دوسری تفریح شروع ہوگی جی کہ موت کی وجہ سے بھی نفقہ ساقط ہو جاتا ہے. شوہر فوت ہو گیا، اس کے اوپر نفقہ کا فیصلہ ہو جانے کے بعد اور چند مہینے بھی گزر گئے، لہذا یہ جو چند مہینوں کا نفقہ نہیں ملا عورت کو تو اس کا یہ نفقہ ساقط ہو جائے گا. وَقَذَا إِذَا مَاتَتِ الزَّوْجَةُ، اسی طریقے سے اگر عورت فوت ہوگی تو اس کا نفقہ بھی اسی طریقے سے ساقط ہو جائے گا، شوہر سے اس عورت کے ورثاء کو نہیں دینا پڑے گا. کیوں؟ لأن النفقۃ صلۃ، تفریح ہے کہ نفقہ جو ہے وہ ایک عطیہ ہے، اور آگے عطیے کے لیے ضابطہ یہ ہے کہ والصلات تسقط بالموت، اور جو عطیات ہوتے ہیں وہ موت سے ساقط ہو جاتے ہیں، موت کے بعد پھر وہ عطیہ رہتے نہیں ہے. جیسے ہبہ ہوتا ہے تبطل بالموت، جیسے ہبہ جو ہوتا ہے وہ بھی ایک عطیہ ہوتا ہے، تو موت اگر ہو جائے واہب کی یا موہوب لہو کی، ابھی تک قبضہ اس کا نہیں دیا تھا، پکا نہیں ہوا تھا وہ ہبہ، تو وہ بھی باطل ہو جاتا ہے. وقال الشافعی رحمہ اللہ تصیر دینا قبل القضاء ولا تسقط بالموت لأنه عوض عنده فصار كسائر الديون. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اگر فیصلہ قاضی نے ابھی تک نہیں کیا تھا تو یہ مرد کے اوپر یہ دین ہے، اور موت کی وجہ سے دین ساقط نہیں ہوتا، کیونکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ جو عورت سے فائدہ حاصل کر رہا ہے یہ اس کا بدل ہے، اس کا عوض ہے. جب عوض ہے تو پھر عوض تو ایک دین بن جاتا ہے نا، تو دین ساقط نہیں ہوتا، اور یہ تمام دیون کی طرح یہ بھی دین شوہر پر لازم ہے اور اس کے مال سے دیا جائے گا. لیکن اس کا جواب ہم نے قبل میں بیان کر دیا کہ دو چیزیں عوض بن ہی نہیں سکتی ایک مبدل کا، لہذا مہر جب ملک متع کا بدل ہے تو پھر یہ نفقہ نہیں ہوگا. ان اسلفها نفقۃ السنۃ ای عجلها ثم مات لم یسترجع منها شیء. یہ تیسری تفریح شروع ہو گئی ہے کہ موت کے بعد پھر اس نفقہ سے رجوع نہیں کیا جائے گا، یعنی وہ نفقہ واپس نہیں کیا جائے گا جو پہلے سے شوہر نے دیا ہے. تو اس حوالے سے یہ تفریح ہے کہ ان اسلفها نفقۃ السنۃ ای عجلها ثم مات لم یسترجع منها شیء وهذا عند ابي حنیفة وابي یوسف رحمهم الله. وقال محمد رحمه الله يحتسب لها نفقة ما مضى وما بقي فهو للزوج، کہ اگر شوہر نے ایک سال کا نفقہ جلدی دے دیا، ایڈوانس میں دے دیا، پھر شوہر مر گیا تو عورت سے اس کا وہ دیا ہوا نفقہ واپس نہیں لٹایا جائے گا شیخین کے نزدیک، جبکہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں عورت کا حساب لگایا جائے گا جو قبل وقت گزر چکا ہے اس کے نفقے کا، یعنی سال میں سے جتنا ایسا گزر چکا ہے اور شوہر کی زندگی کے اندر، تو اس کا حساب لگا کر عورت کو دیا جائے گا. اور وما بقی فهو للزوج، جو باقی بچے گا وہ پھر شوہر کا ہوگا. یہی امام شافعی رحمہ اللہ کا قول بھی ہے. اور اسی اختلاف پر فرماتے ہیں کہ وعلی هذا الخلاف الکسوہ، کپڑے جو دیے ہیں شوہر نے وہ بھی اسی اختلاف پر ہیں کہ جتنے ضرورت کی حد تک تھے اور عورت کا مرد کی زندگی کے اندر جتنی ضرورت تھی تو وہ تو ٹھیک ہے، اس کے بعد عورت کے پاس جتنے بھی کپڑے دیے ہوئے ہیں ایڈوانس میں وہ واپس کیے جائیں گے. لأنها استعجلت عوضا عما تستحق علیہ بالاحتباس، کہ عورت نے جلدی عوض لے لیا ہے اس چیز کا جس کی وہ مستحق تھی شوہر کے اوپر محبوس ہونے کی وجہ سے. اور وقد بطل الاستحقاق بالموت، شوہر کے فوت ہونے کی وجہ سے وہ استحقاق باطل ہو گیا ہے. فیبطل العوض بقدره كرزق القاضی وعطاء مقاتلہ. فرماتے ہیں کہ یہ اسی کی بقدر وہ مقدار میں عوض وہ باطل ہو جائے گا، جیسے کہ قاضی کی تنخواہ ہوتی ہے، اس کی تنخواہ اور وظیفہ ہوتا ہے بیت المال سے، اس طریقے سے مجاہدین کا عطیات ہوتے ہیں جو بیت المال سے دیے جاتے ہیں. تو جب تک وہ قاضی ہے، جب تک کہ وہ مقاتلہ یعنی مجاہد ہیں، تو اس وقت تو ان کا یہ عطیات ان کو ملتے رہتے ہیں. لیکن جب وہ قاضی نہیں رہا، جب وہ مجاہد نہیں رہا، تو پھر اگر ان کو ایڈوانس میں ملا ہوتا ہے تو وہ پھر واپس کیا جاتا ہے. شیخین فرماتے ہیں کہ انہ صلۃ، دیکھیں یہ ایک عطیہ ہے. جب عطیات ہیں تو وقد اتصل به القبض، عطیات کے اندر جو ہے وہ اگر قبضہ بھی اس کے ساتھ ملحق ہو جائے ہبہ کی طرح، تو فرماتے ہیں ولا رجوع فی الصلات بعد الموت. پھر دوسرا ضابطہ یہ لگے گا کہ ایک تو یہ کہ صلات ساقط ہو جاتے ہیں
موت کی وجہ سے. دوسرا یہ کہ اگر دیا ہوا ہے صلہ عطیہ تو پھر وہ عطیہ موت کے بعد اس میں رجوع نہیں ہو سکتا. لانتہائی حکمہا، اس کا حکم ابھی منتہی ہو چکا ہے اور مکمل ہو چکا ہے، کما فی الہبہ، جیسے کہ ہبہ میں ہوتا ہے. ولہذا لو ہلکت من غیر استحراق، اسی وجہ سے اگر یہ نفقہ عورت کے پاس پورا جو 1 سال کا ایڈوانس میں پڑا ہوا ہلاک ہو جائے تو شوہر کے فوت ہونے کی وجہ سے عورت سے لا یسترد شیء منہا، عورت سے اس کا کوئی بھی چیز واپس نہیں کی جائے گی، کیونکہ عورت نے خود اس کو استعمال کر دیا یا خود جان بوجھ کر ہلاک کر دیا. پھر بھی اس کا مطلب یہ کہ عورت اس کی ضامن ہے نہیں. لا یسترجع منہا شیء لانه یسیر. اچھا، لا یسترد شیء منہا بالاجماع، بالاجماع کچھ چیز بھی واپس نہیں کی جائے گی. امام محمد رحمہ اللہ سے ایک روایت ہے کہ انہا اذا قبضت نفقۃ الشہر او ما دونہ، کہ اگر 1 مہینہ یا اس سے کم کا نفقہ اس نے اگر قبضہ کیا ہوا تو پھر تو واپس نہیں کیا جائے گا اس میں سے، کیونکہ یہ تو تھوڑا بہت ہے اور یہ تو حال ہی کے حکم ہے، گویا کہ 1 دن کا نفقہ ہے. لہذا کون سا واپس کیا جائے گا؟ فرماتے ہیں کہ وہ واپس کیا جائے گا جو یعنی 1 مہینے سے کم از کم زیادہ کا ہے تو اس کو واپس کیا جائے گا. تو یہاں تک یہ 3 تفریعات وہ مکمل ہو چکی ہیں. آگے ہم آخر میں ایک مسئلہ یعنی 7ویں بحث اس باب کی ہم یہ پڑھ لیتے ہیں. وہ یہ ہے کہ جب میاں بیوی میں سے کوئی ایک غلام ہو تو اس صورت میں نفقہ کا کیا حکم ہوگا. فرماتے ہیں وَإِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ حُرَّةً فَنَفَقَتُهَا دَيْنٌ عَلَيْهِ، غلام نے آزاد عورت سے نکاح کیا ہے، عورت آزاد ہے، تو لہٰذا اس عورت کا نفقہ بھی لازم ہوگا اس شوہر کے اوپر. یباع فیہا، اس غلام کو اس نفقے کے اندر بیچا جائے گا. مطلب اس کا یہ ہے کہ اذا تزوج باذن المولا، مولا کی اجازت سے نکاح کیا ہے. جب مولا کی اجازت سے کیا تو پھر اس صورت میں یہ جو ہوگا نفقہ اس غلام کے اوپر، اس شخص کے اوپر یہ دین ہوگا. لأنه دین وجب فی ذمته لوجود سببه وقد ظهر وجوبه فی حق المولا فيتعلق برقبته، کیونکہ یہ ایک دین ہے جو غلام کے ذمہ میں واجب ہو چکا ہے سبب کے پائے جانے کی وجہ سے، اور وہ کیا ہے؟ عقد نکاح. اور اس کا وجوب مولا کے حق میں بھی ظاہر ہو چکا ہے کیونکہ مولا سے اجازت لی ہے، لہٰذا یہ اس کی گردن کے ساتھ متعلق ہو جائے گا. جیسے کہ تجارت کا دین ہوتا ہے، غلام تاجر ہے اس کے حق میں تو وہ اس کی گردن کے ساتھ متعلق ہو جاتا ہے. اور امام یعنی صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ وَلَهُ أَن يَفْتَدِيَ، مولا کو یہ بھی ہے کہ اختیار ہے کہ وہ اسی غلام کو باقی رکھے اور اس کی طرف سے فدیہ دے دے. یعنی غلام کو اس میں نہ بیچا جائے کہ اس نفقے کے اندر غلام کو نہ بیچا جائے، بلکہ اس کی طرف سے میں خود اپنے طور پر بیوی کو اس کی کو نفقہ دے دیتا ہوں. تو یہ بھی درست ہے کیونکہ لأن حق فی النفقہ لا فی عین رقبہ، کیونکہ عورت کا جو حق ہے وہ نفقے کے اندر ہے، نہ کہ غلام کی عین رقبہ کے اندر. عین رقبہ کے اندر تو اس کا حق نہیں ہے. وَلَوْ مَاتَ الْعَبْدُ سَقَطَتْ، اگر غلام مر گیا تو یہ نفقہ بھی ساقط ہو جائے گا، کیونکہ یہ بھی ایک طرح کی تفریح ہو گئی ہے، کیونکہ یہ ایک عطیہ تھا تو شوہر کے اوپر کوئی عطیہ دینا لازم نہیں تھا، لہٰذا اگر اس نے دے دیے جتنا تو دے دیے، نہیں دیا تو ساقط ہو گیا. اس طریقے سے وقت اذا قتل، پھر صحیح راجح قول یہ ہے کہ اگر قتل کر دیا جائے، مقتول ہو، اس صورت کے اندر بھی اس سے نفقہ ساقط ہو جائے گا کیونکہ یہ عطیہ ہے. وَإِذَا تَزَوَّجَ الْحُرُّ أَمَةً فَبَوَّأَهَا مَوْلَاهَا مَعَهُ مَنْزِلًا فَعَلَيْهِ النَّفَقَةُ. اب یہ ہو گیا کہ شوہر اب آزاد ہے، بیوی اس کی باندھی ہے، مطلب بیوی کسی اور کی باندھی ہے اور شوہر آزاد ہے. یہ دوسری صورت ہے. اس صورت کے اندر مولا کی باندھی ہے تو مولا کبھی اس کو اجازت دے گا شوہر کے پاس جانے کی، کبھی نہیں دے گا. تو فرماتے ہیں کہ فَبَوَّأَهَا مَوْلَاهَا مَعَهُ مَنْزِلًا، اگر اس طریقے سے کر دیا کہ مولا نے شوہر کے گھر میں اس کو باقاعدہ سپرد کر دیا شوہر کے کہ بھئی یہ آپ کے پاس ہے، اور اس کو تمکین دے دی، تو اس صورت میں چونکہ احتباس پایا گیا ہے تو لہذا شوہر پر نفقہ لازم ہوگا. لأنه تحقق الاحتباس. وإن لم يبوئها، اور اگر قدرت نہیں دی اور اس کو ٹھکانہ نہیں دیا شوہر کے پاس مولا نے، فلا نفقۃ لها، تو اس صورت کے اندر عورت اس باندھی کا نفقہ بھی شوہر پر لازم نہیں، لازم ہے احتباس، کیونکہ احتباس پایا نہیں گیا. وَالتَّبْوِئَةُ أَن يُخَلِّيَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ فِي مَنْزِلِهِ وَلَا يَسْتَخْدِمُهَا وَلَوْ اسْتَخْدَمَهَا بَعْدَ التَّبْوِئَةِ سَقَطَتِ النَّفَقَةُ لِأَنَّهُ فَاتَ الاحتباس. فرماتے ہیں کہ تبویہ کسے کہتے ہیں؟ بوّأ یبوّئ تبویئۃ. فرماتے ہیں کہ تبویہ کا معنی ہوتا ہے رہائش دینا، ٹھکانہ دینا. تو فرماتے ہیں کہ یہ
کب ہوگا مولا کی طرف سے کہ ہم کہیں کہ بھئی اب یہ تبویہ پایا گیا لہٰذا اب شوہر کے اوپر اس باندی کا نفقہ لازم ہے؟ تو فرماتے وہ یہ ہے کہ شوہر باندی اور اس کے شوہر کے درمیان سے ہٹ جائے، ان کا راستہ خالی کرے اور شوہر کو کہے کہ اس کو اپنے گھر میں رکھو اور نہ ہی اس سے خدمت لے، تو اس کو کہتے ہیں تبویہ۔ اس صورت میں شوہر پر نفقہ لازم ہوگا۔ وَلَوْ اسْتَخْدَمَ بعد تبویہ، اگر شوہر کے پاس بھیجنے کے بعد بھی تو کچھ دنوں کے لیے وہ خدمت لیتا جا رہا ہے مولا سے، تو پھر بھی نفقہ ساقط ہو جائے گی، لأن فات الاحتباس، کیونکہ حوالے کرنے کے باوجود پھر عورت اسی کے حویلی کے اندر ہے، اسی کی بلڈنگ کے اندر ہے اور اس مولا کی خدمت کر رہی ہے، تو احتباس نہیں ہے نا۔ وَتَبْوِيَةُ غَيْرُ لَازِمَةٍ عَلَى مَا مَرَّ فِي النِّكَاحِ، اور مولا کے اوپر بہرحال یہ شوہر کے پاس بھیجنا اور اس کو وہاں پہ رہائش دینا یہ مولا کے اوپر لازم نہیں ہے۔ نکاح کے اندر ہم نے اس کا ذکر کیا ہے کیونکہ خدمت کے لیے باندھی رکھی ہے نا، تو شوہر مولا یہ کہہ سکتا کہ میں رہا کہ میری خدمت کرو۔ وَلَوْ خَدَمَتْهُ الْجَارِيَّةُ أَحْيَانًا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَخْدِمَهَا لَا تَسْقُطُ النَّفَقَةُ، اگر وہی باندھی وہ کبھی کبھار آ کر مولا کی خدمت کر جاتی ہے، قریب میں ہے، مولا نے اس سے خدمت خود لی نہیں ہے، تو اس صورت کے اندر احتباس فوت نہیں ہوا، تو اس صورت میں نفقہ بھی ساقط نہیں ہوگا، لأنه لم يستخدمها، کیونکہ مولا نے تو اس سے خدمت نہیں دی، وہ خود آ کر کرتی ہے۔ لیکون استردادن، کہ مولا نے اس سے خدمت تو نہیں لی کہ ہم اس کو یہ کہیں کہ مولا نے اس کو واپس کر دیا ہے، لہذا مولا نے واپس نہیں کیا، وہ عورت خود آ کر خدمت کرتی ہے۔ والمدبرۃ وام الولد فی ھذا کالامۃ، مدبرہ عورت باندھی ہے جس کو مولا نے کہا میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو، یا ام ولد ہے کہ ایک مرتبہ مولا کو اس سے بچہ پیدا ہو گیا، تو اس صورت کے اندر اگر وہ اس کا نکاح کر دیتا ہے مولا، تو یہ بھی باندھی ہی کی طرح ہیں کہ اگر مولا ان کو قدرت دے گا شوہر کو اس کے اوپر اور شوہر کے گھر کی طرف اس کو باقاعدہ رہائش بھی دے گا، تو اس صورت میں شوہر پر نفقہ لازم ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ تو اسی کے ساتھ باب النفقہ کا یہ پہلا حصہ گویا کہ مکمل ہوا۔ آگے کچھ فصول اس نفقہ کے اندر ہوں گی جن کے اندر کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جن کو مستقل فصل کے اندر ذکر کرنا پڑا ہے، اس لیے ان کو وہ ذکر کریں گے وہاں پر۔ تو آج کے اس سبق کے اندر ہم نے ایک تو 3 تفریعات پڑھی کہ نفقہ ایک عطیہ ہوتا ہے، عوض نہیں ہوتا اس کے اوپر، اور آخر میں ہم نے پڑھا کہ شوہر اور بیوی میں سے کوئی ایک اگر غلام ہو تو نفقہ لازم ہے یا نہیں، اس کے احکامات کو تفصیل سے دیکھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔